میرے چینل کے تمام ناظرین کرام، آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ نے اس چینل کو اللہ کا کلام سننے کے لیے، اس کا پیغام سننے کے لیے آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیے۔ یاد رکھیے آپ لوگوں کا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندے ہم سے محبت کرتے ہیں وہ میرا پیغام کو سنتے ہیں، اور اس پیغام کے لیے اگر کہیں جانا پڑے تو وہ جاتے بھی ہیں۔ یہ بتائیے آپ اللہ کی باتوں کو وہی سنتے ہیں جس کا یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ یہ تو آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیے۔ آپ کو معلوم ہے میں آپ لوگوں تک یہ پیغام کو پہنچانے میں کتنا محنت کر رہا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے ایک ایک پیغام کو، ایک ایک باتوں کو میں جو ہے آپ تک پہنچانے کے لیے میں بہت جد و جہد میں کرتا ہوں۔ لوگوں کے باتوں کا بھی سامنا کرتا ہوں، شیطانی فرقے کے لوگوں کا بھی چیلنجز ہے، نہ جانے ایسی جو ہے جو رکاوٹیں آتے ہیں، پر میں اس سب کو جو ہے میں اللہ کی خاطر برداشت کر کے میں آپ تک جو ہے میں اللہ کے کلام پاک کی تفسیر، اس کی ایک ایک لفظ کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ الحمدللہ میں بھی جو ہے بڑا خوش نصیب ہوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بندے سے راضی اور خوش ہوتے ہیں اس سے اپنا کام لیتے ہیں، یعنی وہ پہنچانے کا ہو یا وہ سنانے کا ہو۔ تو آپ بھی خوش نصیب ہے جو اللہ کے پیغام کو سننے کے لیے آپ اس چینل میں جمع ہوئے ہیں۔ نہ ہم کو نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی قوت ہے، نہ آپ کے اندر ہے نہ میرے اندر ہے۔ اور یہ جو بھی ہے، اگر ہم گناہوں سے اگر ہم لوگ بچ رہے ہیں تو یہ اللہ کا ہم لوگوں پر بہت بڑا فضل ہے۔ اور اگر نیکی کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ نہ ہم گناہوں سے بچ سکتے نہ نیکی کر سکتے ہے، وہ طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریے، اور اس پیغام کو جو آپ تک پہنچ رہا ہے، اس پیغام کو بلکہ آپ اپنے حد تک ہی نہیں بلکہ اس اللہ کے اس پیغام کو آپ اپنے تمام دوست احباب تک جیسا بھی ہو سکے آپ ویسا آپ پہنچائیے۔ کیوں کہ حشر کے میدان میں یہ قرآن اپنی خدمت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، یعنی اس کی شفاعت کرے گا۔ جو بھی اس کتاب کے لیے جتنا بھی کوشش کرا ہوگا، یہ کتاب اس کی قبر میں، حشر میں، آخرت میں اللہ کے سامنے اس بندے کی شفاعت کے لیے ٹھہر جائیں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ بتائیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ آج آپ کی خدمت میں مسجد حفصہ سے ہفتے کا پروگرام ٹولی چوکی حکیم پیٹ سے میں لے کر آیا ہوں۔ قرآن کی دلہن جو سورہ ہے، جو سورہ رحمان بتایا گیا ہے کہ وہ قرآن کی دلہن ہے یہ، تو اس کی تفسیر میں الرحمن علم القرآن سے لے کے ایک رکوع کی جو ہے میں اس کی جو ہے تفسیر مکمل حضرت مولانا مفتی محمد عامر خان قاسمی صاحب ایک ایک لفظ کو اللہ کے پیغام کو سامعین کے سامنے پیش کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ وہ آپ کے یہ بیان آپ کے پیش خدمت کر رہا ہوں، آپ اس کو سنیے، اور اس چینل کے لیے آپ لوگ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو اپنے دین کے لیے، اپنے ملت اسلامیہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس چینل کو پوری کائنات میں محض اللہ اپنی جو رضا کے لیے قبول اور مقبول فرما لے، عوام کی خدمت کے لیے۔ آپ یہ بیان سماعت فرمائیے آپ لوگ، اور جو میرے نئے بھائی بہن اگر اس چینل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے آپ اپنے پاس محفوظ کر لیجئے۔ اس چینل پہ اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہیں قرآن اور حدیث کی شکل میں وہ آپ تک پہنچایا جاتا ہے، اور آپ اپنی رائے جو ہے کمنٹ کے ذریعے سے ہم تک پہنچائیے۔ آپ اگر یہ پروگرام اچھا لگا تو آپ کمنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ جیسے لکھیے، یا اگر آپ کی کچھ جیسے کہ درخواست ہے، اگر ہم سے کچھ کمی کوتاہی اگر ہو رہی ہے آپ کی خدمت کرنے میں تو وہ بھی اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے سے ہم کو بتائیے گا، یا آپ ہم کو فون بھی کر سکتے ہیں۔ اس چینل کے لوگوں پہ نمبر ہے میرا، آپ وہاں سے براہ راست آپ فون کر کے بھی آپ ہم کو بتا سکتے ہیں۔ بیان سماعت فرمائیے۔ شکریہ ہے، جزاک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان إلى آخر الآية. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیة. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ واقعہ کے بعد سورہ رحمان کا آغاز ہو رہا ہے. رحمان مدنی صورت میں شامل ہے اور اس کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. ہر چیز میں جو خوبصورتی ہوتی ہے اس کو دلہن سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور پورے قرآن میں یہ مقام سورہ رحمان کو حاصل ہے کہ وہ قرآن کی دلہن ہے. یعنی قرآن کا حسن تلاش کرنا ہے تو سورہ رحمان میں تلاش کریں. سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا تعارف کرایا ہے. اور یہ سورت نازل کیوں ہوئی؟ سورہ فرقان میں ایک جملہ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ. جب ان سے کہا جاتا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو مکے والے کہتے تھے یہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے. وَمَا الرَّحْمَنُ، وہاں من بھی نہیں ہے، لفظ ماں ہے، کیونکہ وہ ان کے پاس جو چیزیں بحیثیت معبود کے تھیں وہ سب تھنگس ہیں، اشیاء ہیں. اس لیے انہوں نے کہا عمر رحمان، یہ رحمان کیا ہے، ہم کو نہیں معلوم. اس کے بعد اللہ نے سورہ رحمان کو نازل کیا ہے کہ رحمان کا تعارف یہ ہے، اور ایسے ایسے دلائل پیش کیا ہے کہ تم اس کو رد نہیں کر سکتے. مشاہداتی دلائل پیش کیا، اور ہر نعمت کے بعد یہ جملہ بار بار آیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس جملے کی میں وضاحت کروں گا. یہ جملہ ہر نعمت کے بعد ریپیٹ ہوا ہے. یہ سورت جب حضور نے صحابہ کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ تم سے زیادہ بہتر رد عمل جنوں کا تھا. جب میں نے قرآن سنایا، سورہ رحمان سنایا جنوں کو، تو جنوں کا رد عمل تم سے زیادہ اچھا تھا. وہ کیا زیادہ اچھا تھا؟ کیونکہ وہ ہر اس آیت پر ایک جواب دیتے تھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جب جب حضور پڑھتے تب وہ جواب میں یہ جملہ کہتے، لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. یہ جملہ ریپیٹ کرتے تھے. جب جب حضور یہ کہتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اس وقت جنات جواب میں جملہ کہتے، لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. اس جملے کی وضاحت میں کروں گا. تو حضور کا منشا یہ تھا کہ جنات نے تو رد عمل دیا لیکن تم خاموش سنتے رہے خالی. قرآن کریم سننے کے بعد جواب دینا چاہیے. بہت سی مقامات پر تذکرہ آئے گا اس کا. جیسے سورہ مرسلات ختم ہوگی وہاں بھی ہے، سورہ قیامہ ختم ہوگی وہاں بھی ہے. کئی مقامات پر ہے جو آپ کو سننے کے بعد جواب دینا، لیکن نماز میں نہیں ہے جواب دینے کا حکم. نماز کے باہر یہ حکم ہے، لیکن ہمارے بعض لوگ وہ حکم نماز میں بھی شروع کر دیتے ہیں. یہ ان کی نماز کی خرابی ہے، حکم نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن بتاتے ہیں. یہاں نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے تو پہلے تعلیم قرآن کا ذکر آیا. حالانکہ تخلیق انسانی پہلے خلق الانسان دیکھیے یہاں
بعد میں آ رہا ہے، اور علم القرآن پہلے آ رہا ہے۔ جب تک تخلیق پیدائش نہیں ہوگی تب تک تعلیم کیسے ہوگی؟ لیکن تخلیق ہر انسان کی ہے، ان میں سے بعض انسان جہنم کی طرف جائیں گے، اس لیے تخلیق کی نعمت کو بعد میں کیا، تعلیم قرآن کو پہلے کیا، کیونکہ اگر تخلیق انسان کو تعلیم قرآن نہیں ملی ہے تو وہ محروم ہو کر جاہل ہو کر جہنم میں جائے گا۔ اس لیے نعمتوں کے ذکر میں تخلیق کا ذکر بعد میں، تعلیم کا ذکر پہلے آیا۔ اب ہم لفظوں کے ساتھ سناتے ہیں آپ کو۔ اس رکوع میں چھوٹی چھوٹی مختصرہ آیتیں ہیں، ایک آیت تو بار بار ریپیٹ ہوگی، اس کے فضائل بھی ہیں، اس کے فوائد بھی ہیں۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے الرحمن۔ رحمان میں جو الف لام لگا ہے جس سے بنتا ہے یہ پراپر ناؤن الرحمن، یعنی تم جو کہتے ہو کہ وہ رحمان کیا ہے، وہ رحمان یہ ہے، اس لیے پراپر ناؤن لایا گیا الرحمن۔ مشرکین مکہ کہتے تھے وما الرحمن، رحمان کیا ہے؟ اس کے جواب میں یہ ہے الرحمن۔ اور رحمان جس کی رحمت عام ہو اس کو رحمان کہتے، اور رحیم جس کی رحمت تام اور مکمل ہو۔ دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، باغی ہو، وفادار ہو، سب کے لیے عام ہے۔ سب ہوا میں، پانی میں، فضا میں، سورج میں، چاند میں سب فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ رحمت عام ہے۔ اسی لیے دنیا کے صفات کے لحاظ سے رحمان الدنیا کہا گیا، رحمان الدنیا، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ۔ رحیم کا لفظ آخرت کے لیے ہے، جس کی رحمت تام اور مکمل ہوگی، یعنی کوئی بندہ نہیں کہے گا مجھے کمی ہے۔ دنیا میں پوچھو کچھ اور چاہیے تو کہے گا ہاں، دل بھرے نہیں ابھی، کتنا پیسہ ہو، کتنا سونا ہو، ایک وادی بھر کے دے دو سونا چاندی تب بھی کہے گا ایک وادی اور چاہیے۔ اور یہ حضور نے کہا لو کان لابن آدم وادیا من ذهب فاحب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب۔ اگر ابن آدم کو سونے چاندی کی ایک وادی بھر کے دے دی جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، کہے گا ایک وادی اور دے دو سونے چاندی کی۔ وادی مانے دو پہاڑ کے بیچ کی جگہ کو وادی کہتے ہیں، جیسے وادی ہے لولاب، پیٹ نہیں بھرے گا۔ لیکن آخرت میں کوئی بندہ نہیں کہے گا مجھے اور چاہیے، سب کہے گا بس کافی ہے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ اللہ کا شکر ہے جس نے غموں کو دور کر دیا اور ہمارا رب بڑا قدردان ہے۔ تو وہاں کوئی نہیں چاہے گا، اللہ خود سے مزید دیں گے، یعنی دیدار کرائیں گے۔ تو رحمان جس کی رحمت عام ہو اور رحیم جس کی رحمت تام ہو، یہاں الرحمن سے اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، الرحمن۔ اب رحمان کا عمل کیا ہے؟ فرمایا علامہ، سکھلایا۔ کیا سکھلایا؟ القرآن۔ قرآن آبجیکٹ ہے علامہ کا، رحمان نے قرآن سکھایا۔ کائنات میں کسی نے ہمارے نبی کو قرآن نہیں سکھایا، آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے۔ امی ہونے کے باوجود آپ کی زبان سے علم و حکمت کے وہ جواہر نکلے کہ اس کی تشریح کرتے کرتے دنیا تھک چکی ہے لیکن مکمل نہیں کر سکی۔ تو رحمان نے قرآن کو سکھایا ہے، اور اس پر قرآن کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ جب جبریل آتے اور قرآن پڑھتے تو حضور پاک کو یہ اندیشہ ہوتا کہیں بھول نہ جائے، کہ چلے جائیں گے دماغ سے نکل نہ جائے، اس لیے وہ جبریل کے ساتھ ساتھ آپ پڑھتے تھے اور جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ جبریل ایک بار پڑھتے جب آپ 2 مرتبہ پڑھ لیتے تاکہ یاد ہو جائے، بھول نہ جائے۔ یہ بالکل شروع کی بات ہے۔ لیکن جب اللہ نے سورہ قیامہ پارہ 29 میں یہ کہا، اے نبی آپ زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دو، آپ کے زبان سے کہلوانا اور آپ کے سینے میں جمع کرانا اور آپ کے منہ سے بیان کرانا یہ سب ہمارے ذمہ ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت سورہ قیامہ کے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ
اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ یہاں تک ترجمہ کر دیا میں نے آپ کو۔ یہ سورہ قیامہ ہے۔ اس آیت کے بعد حضور نے دہرانا چھوڑ دیا اور جبریل کے جانے کے بعد خود بخود آپ کے سینے میں جمع ہوتا، آپ کی زبان سے نکلتا اور بیان بھی اللہ کرا دیتے۔ بیان کے معنی وضاحت۔ اللہ کے نبی نے جو وضاحت کی ہے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ لوگ حدیث نہیں مانتے تو وضاحت نہیں مانتے، گویا معلم کو معلم نہیں مانتے، پھر کیا مانتے نہیں معلوم۔ جو قرآن کے ساتھ حدیثیں ہیں وہ معلم کا بیان ہے جو اللہ نے کرایا ہے، وہ بھی آپ نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ کیا مانتے ہیں؟ اور پھر کیوں نہیں مانتے ہیں؟ جب نبی نے کہا یہ قرآن ہے تو نبی نے کہا تبھی تو معلوم ہوا قرآن ہے، اور نبی نے کہا یہ حدیث ہے، نبی نے کہا تبھی تو معلوم ہوا یہ حدیث ہے۔ حدیث اور قرآن کا فرق دونوں زبان سے نکلا اور آپ نے اس کی وضاحت کی۔ تو الرحمن کا تعارف کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، لفظوں کو بھی سکھایا، معنوں کو بھی سکھایا، اس کی ترتیب کو بھی سکھایا، اس کے پڑھنے کے تجوید کے قواعد بھی سکھایا۔ الرحمن علم القرآن۔ سب سے پہلے اللہ نے کون سی نعمت کا ذکر کیا؟ تعلیم قرآن۔ اس کا مطلب اس کائنات میں اگر قرآن کی تعلیم نہ ہو تو انسان علم سے خالی ہوگا اور دنیا کی ساری نعمت اس کے لیے ہیچ ہو جائیں گی، کیونکہ جب قرآن کا علم ہی نہیں ہوگا تو پھر ایمان کس پر لائے گا؟ نبی کو نبی کیسے مانے گا؟ اللہ واحد کو کیسے پہچانے گا؟ اس لیے اس کا انجام آخرت کا خراب ہو جائے گا، چاہے وہ جتنا بڑا انسان ہو۔ اسی لیے اللہ نے ہر نعمت سے پہلے کیا کہا؟ علم القرآن۔ اور اسی لیے سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، سب سے پہلی حضور پر جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں، اور وہاں بھی اللہ نے کہا اقرا، پڑھیے اے نبی پڑھیے۔ آپ نے پڑھوایا اور وہاں بھی قرآن ہی پڑھوایا، پہلی وحی میں قرآن پڑھوایا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں شروع کی۔ اس وقت آپ نے بہت عذر کیا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 دفعہ بولنے کے بعد جبریل نے کہا میں جو پڑھتا ہوں یہ پڑھیے، دہروایا انہوں نے۔ تو وہاں بھی قرآن ہی ہے، تو قرآن کو پہلے پڑھنے کا حکم آیا اور قرآن کو عملاً جبریل نے پڑھوایا، اور اسی لیے کہا گیا ہے سب سے پہلے اپنے بچے کو آپ اللہ سکھاؤ۔ جب بچہ بولنے کے لائق ہو تو اس کو اللہ سکھاؤ۔ ہمارے پاس قسم نویسی ہوتی ہے 7 سال میں 10 سال میں، یہ سب کیا دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ جب بچہ بولنے کے لائق ہو، اماں بول سکتا ہو، ابا بول سکتا ہو، تو اس وقت آپ پہلے اللہ سکھاؤ، یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو نبی کو پہلے نازل کیا ہوا؟ اقرا۔ اور یہاں نعمتوں میں پہلی نعمت کیا ہے؟ علم القرآن، قرآن سکھایا اللہ نے۔ قرآن نام کیا ہے؟ ہوا کتاب اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ النظم والمعنی جمیعا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے اپنے نبیوں میں سے ایک نبی پر، جس کے لفظ اور معنی دونوں کا مجموعہ قرآن ہے۔ اس لیے جہاں جہاں علم القرآن آئے گا وہاں آپ معنی چھوڑ نہیں سکتے، آپ کو لفظ اور معنی دونوں سکھانا پڑے گا۔ جو لوگ صرف الفاظ سکھاتے ہیں معنی چھوڑ دیتے ہیں وہ کوتاہی کر رہے ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا۔ ایک موٹا سا سوال ہے، اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کو بعد میں پڑھیں، الرحمن الرحیم کو پہلے پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ الفاظ تو پورے پڑھے نا آپ نے، ترتیب بدلنے سے معنی بدل گیا۔ پہلے حمد ہونا ہے، پھر ثنا ہونا ہے، پھر بزرگی ہونا ہے، آپ نے ترتیب پلٹ دیا تو معنی بدل گیا، اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے الفاظ بھی مقصود ہیں اور معنی بھی مقصود ہیں، لیکن ہم لوگ بڑی کاہلی کے ساتھ صرف الفاظ پہ کوشش کر رہے ہیں اور معنی کو بالکل چھوڑ دے رہے ہیں۔ کہتے ثواب مل جائے گا، بے شک ثواب مل جائے گا، بے شک ثواب مل جائے گا، لیکن فرق کتنا ہوگا؟ ایک حدیث سنا کر میں آگے چلوں گا، لمبا وقت نہیں لوں گا، آپ کا میرا ٹائم مقرر ہے، وہ 1 گھنٹے کے اندر بات پوری کروں گا انشاءاللہ۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، کتاب العلم کے اندر۔ کتاب صحیح 6 میں شامل ہے، 6 کتابیں جو صحیح 6 کہلاتی ہیں ان میں سے ایک ابن ماجہ بھی ہے، اس میں علم کا بیان ہے، اس میں ایک حدیث ہے۔
وہ آپ سن لیجئے، اس کے بعد عمل کرنا نہیں کرنا وہ آپ کو اللہ کی توفیق ہوگی تو آپ کریں گے۔ اگر کوئی شخص علم کا بیان، علم کا ایک باب حاصل کرتا ہے، علم کا ایک باب، اور کوئی ایک آیت سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کو 100 رکعتیں پڑھنے کا ثواب ہے، 100 رکعتیں پڑھنے کا ثواب، یعنی 100 رکعت سے زیادہ ثواب ہے ایک آیت کو سمجھنے میں۔ اور اگر وہ ایک آیت کے بجائے پورا ایک بیان، پورا ایک باب، پورا ایک چیپٹر پڑھ لے رہا ہے سمجھ کے، 1000 رکعتوں سے بہتر ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ 1000 رکعتوں میں کم سے کم سورہ فاتحہ تو پڑھے گا، اور اگر ضم سورہ کرے گا تو 3 آیتیں تو کم سے کم پڑھے گا، تو سورہ فاتحہ کی 7 آیت، ضم سورہ کی 3 آیت، کتنا ہو گئی؟ 10 آئے گی۔ اور 1000 رکعتوں میں کتنی آیتیں ہو گئیں؟ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ ہاں 10 انٹو 1000 کرو۔ اتنا پڑھنے کے باوجود بھی نبی کیا فرما رہے ہیں؟ تم اگر ایک باب سمجھ کے پڑھ لیتے ہو تو 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہے تمہیں۔ پھر بھی ہمارے پاس لوگ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، اس کا بھی معنی یاد نہیں ہے، انا اعطینہ بھی یاد نہیں، آیت الذی بھی یاد نہیں، قل هو اللہ بھی یاد نہیں۔ آپ سمجھے بغیر جو پڑھ رہے ہیں ثواب ملے گا، شعور نہیں آئے گا۔ شعوری ایمان کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے کون سی نعمت کا ذکر کیا؟ علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، دنیا میں کوئی قرآن نہیں سکھا سکتا۔ رحمان نے سکھایا نبی کو، اور نبی سے کہا اب آپ سکھائیے۔ نبی بھی معلم ہے، اللہ نبی کا معلم، اور نبی پوری امتی کے معلم۔ آپ نے خود کہا انا معلما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور نے صحابہ کو قرآن سکھایا، جہاں جہاں صحابہ میں اختلاف ہوتا وہاں حضور فیصلہ کرتے۔ میں ادھر گیا تو بڑی لمبی بحث ہے، صحابہ قرآن کو 7 قرأتوں میں پڑھتے تھے۔ اگر صحابہ میں اختلاف ہوتا تو حضور اس کو سمجھا کے حل کرتے، یہ ایسا بھی ہے، یہ ایسا بھی ہے۔ تو اللہ معلم ہے رسول اللہ کا، رسول اللہ معلم ہے امت کے۔ اور امت کے لیے کیا کہا حضور نے؟ اگر تم سب سے بہتر بننا چاہتے ہو تو نہیں کہا قارون بن جاؤ، شداد بن جاؤ، حامان بن جاؤ، فرعون بن جاؤ، 7 زمین کے مالک بن جاؤ، فیکٹری بنا لو۔ کیا کہا حضور نے؟ یہ امت کے لیے کہا ہے، آپ کے ذمہ ہے پہنچانا۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ کیوں؟ یہ تسلسل ہے، اللہ نے نبی کو سکھایا، نبی نے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ سے کہا تم میں بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے گا اور سکھائے گا۔ ذات بہتر ہو گئی۔ اگر کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ کام اچھا ہے۔ کام اچھا ہونے سے ذات اچھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک آدھ کام اچھا ہوتا، ایک آدھ کام تو شیطان کا بھی اچھا ہوتا نا۔ کیا کہا؟ اگر تمہاری ذات اچھی ہونا ہے تو تمہیں قرآن کو سیکھنا اور سکھانا پڑے گا۔ چنانچہ وہ صحابہ ممتاز ہیں جنہوں نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا ہے، اس سے ذات بہتر ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی بھی معلم تھے، صحابہ بھی معلم تھے، اور قیامت تک وہ لوگ معلم رہیں گے جو صحابہ کے طرز عمل پہ چلتے ہیں۔ صفہ کا چبوترا جب مدینے میں حضور قائم ہوئے تو لوگ علم کے لیے وہاں بیٹھے رہتے تھے، کھانا نہیں، مطبخ نہیں، کچن نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کہیں سے دودھ آ گیا، کہیں سے کھجور آ گئی، حضور کچھ کھا لیتے، کچھ تقسیم کر دیتے۔ اسی کھانے پہ یعنی کھجور پہ اور دودھ پہ سہارا گزارا سب ہوتا تھا۔ ان کو صفہ کا چبوترا کہتے ہیں۔ صفہ کا چبوترا آج بھی مدینے میں موجود ہے، اور الحمدللہ وہاں بیٹھ کر مجھے بھی قرآن اور حدیث سنانے کا موقع ملا۔ وہاں بھی ہمارے شاگرد بیٹھے الحمدللہ، ہم نے وہاں بھی حدیث سنایا، اور جو حدیث وہاں سے نکلی تھی ہم نے وہی حدیث وہاں سنایا۔ صفہ کا چبوترا نبی کے تعلیم گاہ کے طور پر آج بھی موجود ہے۔ تو آپ معلم بنو، معلم نہیں بن سکتے تو متعلم بنو، متعلم نہیں بن سکتے تو محب بنو۔
یہاں بھی ایک حدیث سنا دوں میں آپ کو، پھر آگے چلتا ہوں، کیونکہ بہت دلچسپ صورت ہے، اور اس کے مضمون کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اس کے احسانات ہیں۔ حضور پاک نے امت کے واسطے ایک حکم دیا، پہلا حکم سنا دیا آپ کو، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ مگر یہ درجہ بعد میں آئے گا نا سکھانے کا، پہلے سیکھنا پڑے گا، اور سیکھنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ بعض گونگے ہوتے، بعض بہرے ہوتے، بعض کی زبان نہیں چلتی، بعض کا دماغ کمزور ہوتا، بعض کو موقع نہیں ملتا، بعض کو سکھانے والا کوئی نہیں ملتا، تو پھر کیا کرے وہ؟ محروم ہو جائے؟ نہیں، حضور نے کہا تم بھی محروم نہیں، تم بھی محروم نہیں۔ 5 چیزیں بتایا حضور نے، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ 5 میں سے 5واں نہیں ہونا، ہلاکت ہے رکھی وہاں، 4 میں رہنا، 4 میں رہنا۔ نمبر 1، اگر تم ہو سکے تو عالم بن جاؤ، کن عالما، یہ نہیں ہو سک رہا ہے، او متعلما، تعلیم حاصل کرنے والے بن جاؤ، تعلیم حاصل کرنے والے بن جاؤ، یہ بھی نہیں ہو رہا ہے، او مستمعان، ان کی بات سننے والے بن جاؤ، سننے والے بن جاؤ، یہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو او محبان، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ 4 درجے رکھا رسول اللہ نے۔ علم اتنی اہم چیز ہے، یا تو سیکھو، یا تو سکھاؤ، یا تو سنو، یا تو محبت کرو، یہ 4 چیزیں ہیں۔ 5واں نہیں بننا، عالم بھی نہیں، متعلم بھی نہیں، سنتا بھی نہیں، محبت بھی نہیں، تو یہ گیا، باہر چلا گیا۔ یہ سبق ہے آپ کے لیے۔ اب یہاں سے الفاظ دیکھو، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، جبریل کو بھیج کر نبی کو قرآن سکھایا، ایک ایک لفظ کو سکھایا، اور جب کبھی حضور پاک سنتے جبریل سے یا سناتے امت کو تو شیطان آ کے اپنی آواز نکالتا، بعد میں اللہ اس آواز کو کینسل کر دیتے، منسوخ کر دیتے، جس کا ذکر سورہ حج پارہ 17 میں آئے گا، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانِ، القائے شیطانی کو اللہ کینسل کر دیتا، اور قرآن میں کوئی باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تعلیم قرآن میں اپنے آپ کو لگاؤ، آپ کی ذات عمدہ ہو جائے گی۔ دوسرا، خلق الانسان، دنیا کی تمام مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اکرم، سب سے اشرف کون سی مخلوق ہے؟ انسان ہے۔ انسان میں انس ہے، اور بعض نے کہا اس میں نسیان بھی ہے۔ نسیان کے معنی بھول چوک، اور انس کے معنی محبت۔ اکیلے چھوڑ دو جنگل میں تو یہ مر جائے گا، اس کو آدمی چاہیے، انس اس میں ہے، محبت ہے۔ تو انسان جس میں انس رکھا اللہ نے، آدم کو جنت میں بنا کے رکھا، جنت میں پریشان تھے، ہاں اللہ نے کہا کیا بات ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، جنت میں دل نہیں لگ رہا، تو اللہ نے آدم کو نیند میں سلا دیا، اور بائیں پسلی سے ہوا کو بنا دیا۔ جب آنکھ کھلی تو کہا یہ کون ہے؟ کہا تمہاری بیوی ہوا ہے یہ۔ ہاں، ہوا کے معنی کیا ہے؟ کیا کریں گے عربی سیکھ کے آپ؟ ہوا کو بنایا، کہا یا اللہ یہ کون ہے؟ کہا آپ کی بیوی ہے۔ آدم کا دل جنت میں نہیں لگتا تھا، اب لگ گیا۔ عورت وہ چیز ہے، اسی لیے حضور نے کہا دنیا کا بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا کا تمام سرمایہ جو میں نے رکھا ہے نا، ان میں سب سے بہترین سرمایہ نبی کی زبان پہ کیا ہے؟ نیک بیوی، صالح بیوی۔ قدر کر لو اس کی، ستاؤ مت اس کو۔ اس عورت کو جو صالح ہے وہ بہترین سرمایہ ہے، دنیا جنت بن جاتی ہے۔ اگر عورت تعاون کرتی ہے تو آدمی علم کو پھیلانے میں بہت زیادہ اپنی اہمیت کو محسوس کرا سکتا ہے، عورت اگر ساتھ دیتی ہے تو۔ نبی نے خدیجہ کو کیا کہا؟ خدیجہ میری محسنہ ہے، صرف بیوی نہیں ہے، محسنہ ہے۔ اللہ نے خدیجہ کے ذریعے سے آپ کو غنا بخشا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، فَأَغْنَا کا مطلب کیا ہے؟ غنا بخشا خدیجہ کے ذریعے۔ خدیجہ بوڑھی تھی، 2 شوہروں سے بیوہ تھی، لیکن حضور کو بہت پسند تھی۔ جب حضرت عائشہ کے سامنے خدیجہ کا ذکر آتا تو حضرت خدیجہ کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں اس بڑھیا کا ذکر بہت کر رہے ہیں آپ،
ہاں جس کے مسوڑے پک گئے تھے بڑھاپے سے. حضور کہتے تھے خدیجہ عائشہ کے بارے میں کچھ نہ کہو. خدیجہ وہ ہیں جب دنیا نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے مجھے تصدیق کر دی. جب دنیا نے مجھے غم میں مبتلا کر دیا تو تسلی دینے والی خدیجہ تھی. تم خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہو. خدیجہ کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کے پاس حضور تحفہ بھیجتے تھے. یہ ہے بہترین سرمایہ. تو قدر کر لو. آج طلاق کے خلا کے اتنے مسئلے ہو رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لوگوں میں قوت برداشت کہاں چلی گئی, کدھر چلی گئی. دینداری کو ہم چھوڑ کر شادیاں کرتے ہیں, دنیا کو دیکھتے ہیں, اس وقت ساری بلائیں ٹل کے آ رہی ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بہترین سرمایہ بیوی ہے. بیوی اگر صحیح ہے تو آپ دینی کام کر سکتے ہیں, ورنہ آپ کی ٹانگ کھینچتی رہے گی, آپ دینی کام نہیں کر سکتے. گھر میں دینی ماحول پیدا ہونے کے لیے بیوی کا دیندار ہونا ضروری ہے. خدیجہ نہ ہوتی تو حضور اتنی محنت کے ساتھ دینی کام کیسے کرتے. ساری دولت لا کے ڈال دیا قدموں میں, ساری دولت لا کے ڈال دیا, یہاں تک کہ آپ کو غنا بخشا. اور آپ خدیجہ کی وجہ سے اپنے دل میں جو تسلی محسوس کرتے تھے, اس کا ذکر میں کبھی کروں گا. سورہ مدثر پڑھ لو, سورہ مزمل پڑھ لو, بخاری کا بدول وہی پڑھ لو. تو خلاصہ کلام یہ کہ انسان کی تخلیق, انسان ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے, سب سے اکرم ہے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا کرمنا بنی آدم, کرمنا بنی آدم, ہم نے عزت دی ہے بنی آدم کو. اس جیسا کچھ نہیں پیدا کیا ہم نے. خلقت بیدی, آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا میں نے. اور کہا کہ ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا اس کو, نوح کو مراد ہے. ہاں, ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. تو یہ بندہ شاکر ہے, یہ بندہ کریم ہے. اس بندے کو اللہ نے سب سے بہترین بنایا ہے. اسفل سافلین بعد میں ہوگا. اگر یہ ایمان والا نہیں ہے تو, اور ایمان والا ہے تو ہمیشہ اکرم ہی رہے گا. کرمنا بنی آدم. تو انسان کی تخلیق نمبر 2 پہ آتی ہے. اللہ نے کسی مخلوق کو اتنا عمدہ نہیں بنایا. خلق فسوا, خلق فسوا, پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا. انسان کی تخلیق میں اللہ نے حسن رکھا ہے, روب رکھا ہے, تناسب رکھا ہے, اور کوئی بھی چیز حکمت کے خلاف نہیں رکھا ہے. تو انسان کی تخلیق نمبر 2 پہ آئی. تعارف ہو رہا رحمان کا. رحمان نے قرآن سکھایا, رحمان نے انسان پیدا کیا. علمہ البیان, علمہ سکھلایا. ہو انسان کو, ہو کی ضمیر پروناؤن جاتی ہے قرآن کی طرف, انسان کی طرف جاتی ہے. انسان کو رحمان نے سکھلایا. البیان, بانا یبینو, بیان کے معنی جو چیز پوشیدہ ہے اس کو ظاہر کرنا. اتنے الفاظ میرے سینے میں تھے, اب میں نے باہر نکالا, یہ بیان ہے. جو چیز پوشیدہ تھی اس کو باہر نکالنا, یہ بیان ہے. دنیا کی کوئی مخلوق بیان نہیں کرتی سوائے انسان کی. سوائے انسان کے کوئی مخلوق بیان نہیں کرتی. بولتے بہت ہیں, سب بولتے ہیں, بولنا اور ہے, بیان کرنا اور ہے. معافی ضمیر کو زبان سے نکالنا, اپنے دل میں جو بات ہے دوسرے کے دل میں ڈالنا, یہ بیان ہے. اور کبھی کبھی بیان جادو کی طرح اثر کرتا ہے. حضور پاک نے کہا ان من البیان لسحرا, ان من البیان لسحرا. بعض بیان تو جادو ہوتے ہیں. قوموں کو لڑانا, قوموں کو بھیڑانا, قوموں میں صلح پیدا کرنا, یہ زبان کے بیان کا اثر ہوتا ہے. حضور پاک بیان میں بڑے ماہر تھے. جوامع الکلم دیا گیا تھا. حضور کو 6 چیزیں ایسی دی گئی تھی جو کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی. ان میں سے ایک ہے جوامع الکلم, چند لفظوں میں پانسا پلٹ دینا, اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں. ایسی تمام حدیثیں جو بہت مختصر ہیں اور معنی بہت نکلتے ہیں, ان کو جوامع الکلم کہتے ہیں. حدیث کی ایک قسم یہ بھی ہے, اور ایک قسم ہے حدیث قدسیہ, الاحادیث القدسیہ, جو اللہ بندوں سے مخاطب ہیں لیکن الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں. تو اللہ نے نبی کو یہ سب سکھایا ہے, بیان سکھایا. دنیا میں کسی کو بیان نہیں آتا. ہاں, جتنے جانور ہیں کوئی بیان کرتا ہے, بولتے سب ہیں, لیکن بیان صرف انسان کو سکھایا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. بیان جادو ہوتا ہے. بیان سے قومیں, فوجیں پلٹ جاتی ہیں.
بڑے بڑے سیاستداں پورے مجمع کو پلٹا دیتے ہیں. اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. بخاری کا پہلا چیپٹر کون سا ہے؟ بدء الوحی. اس کی آخری حدیث پڑھ لو، ہرقل بادشاہ کا ذکر ہے. اب میں وہ سنانے گیا تو یہ رکو رہ جاتا، مگر وہ آپ پڑھ لیجئے. گھر میں بخاری ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ گھر میں جوتا ہے؟ ہاں ہے. کراکری کے برتن ہیں؟ برابر ہیں. شیروانیاں ہیں، سوٹ ہیں، سب ہے گھر میں. بخاری نہیں ہے، قرآن کی تفسیر نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کھانا پینا مل رہا ہے نا اس کے بغیر. تو آپ بخاری نہیں ہے، قرآن کی تفسیر نہیں ہے، حدیث، علم کہاں سے آئے گا؟ برسے گیا آسمان سے. علم کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہی نہیں ہے تو آپ اس کا اکرام کیسے کریں گے؟ بخاری کا جو پہلا چیپٹر ہے بدء الوحی، اس کی آخری حدیث ہے ہرقل بادشاہ نے پورے مجمع کو پلٹا دیا 2 لفظوں میں. 2 لفظوں میں. وہ بیان ہے، وہ بیان جادو ہوتا ہے. ان من البیان لسحر. اس کے بعد یہاں سے اب اللہ نے اس کائنات کو شروع کیا پڑھنا. نمبر 1 الشمس والقمر. شمس سورج کو بولتے ہیں اور قمر چاند کو کہتے ہیں. اور بحسبان کے معنی حسبان، حساب کے ساتھ ہیں. 1 سیکنڈ پہلے سورج نہیں آ سکتا، 1 سیکنڈ پہلے نہیں آ سکتا. چاند جب سے بنا ہے آج تک کبھی آئلنگ گریسنگ ہوئی نہیں ہوئی، کبھی 1 منٹ لیٹ ہوا ہے. یہ حسبان کا ترجمہ کر رہا ہوں. حسبان. اگر کائنات میں کوئی شے انسان کی بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو گریسنگ چاہیے، آئلنگ چاہیے، ریپیئرنگ چاہیے، کیا کیا اس کو مٹی دھول چاہیے. لیکن سورج اور چاند چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. اللہ نے کہا والشمس تجری، سورہ یاسین پڑھ لو، والشمس تجری لمستقر لہا. چاند اور سورج دونوں اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں، ذرہ برابر کبھی فرق نہیں آئے گا. چاند کی تاریخوں میں، سورج کی تاریخوں میں، ان کے وجود میں، ان کی رفتار میں کبھی 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آئے گا. جب سے پیدا ہوا ہے سورج اور چاند بنایا گیا، یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، گریسنگ آئلنگ کے بغیر چلتے جا رہے ہیں. ہاں سورج جب وقت آئے گا تو پلٹ جائے گا. روزانہ یہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے، عرش کے نیچے سورج سجدہ کرتا ہے. سجدہ کر کے اجازت لیتا ہے آگے جاؤں یا واپس جاؤں. حکم ہوتا آگے جاؤ، چلا جاتا. جس دن قیامت کا فیصلہ ہوگا سورج کو اللہ حکم دیں گے واپس جاؤ، اب آگے جانے کا نہیں ہے. تو سورج بجائے مشرق کے مغرب سے پیدا ہوگا، قیامت ہوگی اس دن. تو شمس اور قمر یہ دونوں بحسبان پورے حساب کے ساتھ چلتے ہیں، پورے حساب کے ساتھ. شمسی مہینہ اور قمری مہینہ سنت ہے. قمری مہینہ، لیکن قمری مہینے میں جھنجٹ ہے. چاند دیکھو، ہاں چاند دیکھنا بھی پہاڑ دکھتا ہے. شمسی حساب کتاب سب کو نہیں آتا، لیکن قمری حساب کو جنگل کا ہو، گاؤں کا ہو، دیہات کا ہو، چاند دیکھو مہینہ شروع، چاند ختم، مہینہ ختم. تو چاند سے حساب کتاب کرنا یہ سنت ہے، یاد رکھ لو. اپنے حساب کتاب چاند سے رکھنا چاہیے. بتانا کیا ہے؟ تم رحمان کو نہیں جانتے، سورج جانتے ہو نا، یہ اسی کی تخلیق ہے. سورج کے بعد چاند جانتے ہو نا، یہ اسی کی تخلیق ہے. اور بنا کر چھوڑ دیا نہیں، بحسبان حساب میں جکڑ دیا ہے. اس حساب سے ہٹ کر نہیں چل سکتے یہ. اس کے بعد کہا والنجم والشجر یسجدان، دونوں سجدہ کرتے ہیں. دونوں کون ہیں؟ ایک تو شجر جھاڑ اور ایک ہے نجم. نجم کے 2 معنی آتے ہیں. ایک ترجمہ ہے نجم کا تارا، اوپر سے پہلے سورج، پھر چاند، پھر تارا، ترتیب صحیح ہے. ایک ترجمہ تو تارا ہے اس کا. اور ایک ترجمہ نجم کا اگر آگے جوڑا جائے شجر کے ساتھ تو شجر کہتے ہیں اس جھاڑ کو جس میں تنا ہو، موٹی لکڑی ہو. اور نجم کہتے ہیں اس جھاڑ کو جس میں بیل ہوتی ہے. ہاں بیل معلوم، کدو کی بیل، سیم کی پھلی کی بیل، جس میں لکڑی کا تنا نہیں ہوتا بلکہ بیل دار ہوتا ہے، تو اس کو نجم کہتے ہیں. تو بیل بوٹے والے درخت اور ہڈی والے درخت یہ دونوں سجدہ کرتے ہیں. یسجدان، سجدہ کرتے ہیں. سجدے پر بہت ساری آیتیں موجود ہیں. جب سورج اور چاند، آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی تیز ہوائیں چلتی ہیں، سورج کی
جو سایہ پڑتا ہے زمین پہ وہ ہواؤں کی وجہ سے، شاخیں ہلنے کی وجہ سے سایہ آگے پیچھے ہوتا ہے۔ ایک جھاڑ ہے، اس پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، اب ہوائیں آتی اس کو ہلاتی رہتی ہیں تو سایہ ہلتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ درخت کا سجدہ ہے، تم کو نہیں معلوم، یہ سجدہ ہے۔ کس کا؟ درخت کا سجدہ ہے۔ سورہ نحل پارہ 14 میں اللہ فرما رہے یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ، یہ سجدہ ہے، ہوائیں شاخوں کو دائیں بائیں جو کرتی ہے نا، یہ شاخوں کا سجدہ ہے۔ اور جو بیلدار درخت ہے وہ تو زمین پہ لیٹا ہوا ہے۔ ہاں، کدو کی بیل، کدو معلوم نا، لمبی لوکی۔ یونس علیہ السلام کو جب نکالا مچھلی کے پیٹ سے، باہر نکل دیا تو ان کے لیے جلدی سے کون سا جھاڑ لگا تھا؟ یہ کدو تھا، کدو کی بیل، بڑے بڑے پتے ہوتے اور گرنے کا اوپر کوئی چانس نہیں ہے، اور بکری آتی دودھ پلا کے چلی جاتی، تو کدو کی بیل، اس کو می یقتین کہا ہے۔ می یقتین، ہم نے کدو کی بیل ڈال دی ہے۔ یہ سب سجدہ کرتے ہیں، بیلدار درخت اور ہڈی دار درخت، یہ دونوں کے دونوں سجدہ کرتے ہیں، رحمان کو سجدہ کرتے ہیں۔ تم نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ دنیا کی ہر مخلوق سجدہ کرتی ہے، بھینس ہو، بیل ہو، بکری ہو، مرغ ہو، سب کا ذکر کیا ہے اللہ نے، مگر ہم کو شعور کہاں ہے کہ ہم کھوجیں، تلاش کریں اور پڑھیں؟ سب سجدہ کرتے ہیں، صرف ایک انسان ہے جو سجدہ نہیں کرتا۔ کون سا انسان ہے؟ ناشکرہ۔ ان الانسان لربہ لکنود، لکنود مانے ناشکرہ انسان سجدہ نہیں کرتا، باقی سب مخلوق سجدے میں ہے، سب سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء، اور آسمان، سما کسی بھی بلند چیز کو جو سمت آسمان میں ہو، جو نیلا نظر آتا ہے، بعض کہتے ہیں یہ نیلا آسمان نہیں ہے بلکہ گہرا ہوتا ہے، دوری کی وجہ سے نظر آتا ہے، تو آسمان۔ والسماء رفعها، اللہ نے اس کو بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ زمین سے آسمان جو پہلا ہے اس کی مسافت 500 برس ہے، 500 برس، اور اتنا بلند کیا ہے کہ نگاہ وہاں تک نہیں پہنچتی، کسی انسان کی نگاہ نہیں پہنچتی، نگاہ تھک تھک کے واپس آ جاتی ہے، آسمان کو چھو نہیں سکتی۔ اور اس میں کوئی خرابی تلاش کرو، آسمان پھٹا ہوا ہے، دروازے ہیں، دراڑ ہے، تم کو کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، سارے انسان تھک کے دیکھ لو۔ سورہ ملک میں اللہ نے چیلنج کیا، ہل تری من فطور، کوئی عیب دیکھا تو نے آسمان میں؟ ہل تری من فطور، کوئی پھٹن دیکھی؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، نگاہ پھر سے اٹھاؤ، پھر دیکھو جا کے باہر، نگاہ تھک جائے گی مگر کوئی عیب نہیں ملے گا۔ یہ آسمان کی بلندی ہے، اور آسمان کے صفات تو کئی جگہ قرآن میں آئے ہیں۔ ایسا آسمان ہے بغیر عمدن، بغیر کالم کے، اتنی بڑی چھت ٹھہری ہوئی ہے، کوئی کالم ہے؟ بغیر عمدن ترونہا، سورہ سجدہ میں کہا تم دیکھتے ہو کوئی کالم ہے؟ نہیں ہے۔ پھر اتنا بڑا آسمان بغیر کالم کے کس پر ٹکا ہوا ہے؟ یہ قدرت ہے اللہ کی۔ رفعہا، آسمان جس کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ ووضع المیزان، اور رکھی ہے میزان، وضع یضع رکھنا، میزان ترازو، ما یوزن بہ فہو میزان، جس پر رکھ کر وزن کیا جائے اس کو میزان کہتے ہیں، میزنا، وزن۔ قیامت میں ہمارے اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ اللہ نے کہا والوزن یومئذ الحق، حق ہے میزان اس دن۔ لوگ کہتے ہیں یعنی ایک مرجیہ ہے یا معتزلہ ہے یا کرامیہ ہے یا جہمیہ ہے، بڑے فرقے ہیں، 72 فرقے ہیں، پورے دیکھنا ہے تو عقیدے کی کتاب پڑھ لو، الدرس الحاوی، 72 فرقے نام کے ساتھ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے تولا جائے گا؟ ہم نے روزہ رکھا، روزے میں کون سا وزن ہے؟ ہم نے خیرات دیا، اس میں کون سا وزن ہے؟ ہم نے سبحان اللہ کہا، اس میں کون سا وزن ہے؟ کیسے تولا جائے گا؟ وزن اعمال کا انکار کیا ہے، معتزلہ نے وزن اعمال کا انکار کیا ہے، اور بخاری نے اس آیت کو لے کر ایک باب قائم کیا ہے، والوزن یومئذ الحق، ترازو حق ہے، ترازو حق ہے۔ اللہ نے میزان کو اس لیے بنایا ہے کہ تم کسی کا حق مت مارو،
ڈنڈی مارنا جس کو بولتے ہیں، قوم شعیب ڈنڈی مارتی تھی، گھٹا دیتی ہے۔ اللہ نے کہا میں تم کو دیکھتا ہوں تم بڑے کھاتے پیتے خیریت سے ہو، پھر کیوں حرکتیں کرتے ہو؟ انی اراکم بخیر، شعیب علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا اللہ نے، میں تم کو خیر کے ساتھ دیکھتا ہوں، کھاتے پیتے ہو، پھر ڈنڈی کیوں مارتے ہو؟ یہ عادت پڑ گئی ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس یہ عادت منتقل ہو کے آ گئی ہے۔ کسی بنڈی پہ چلے جاؤ، اگر مسلمان بھائی ہے، مسلمان نہیں ہے تو میں بات ہی نہیں کرتا، وہاں تو ایمان ہی نہیں ہے، وہاں تو سب کچھ دنیا ہے، لیکن مسلمان بھائی بھی ہے، آپ 1 کلو مانگیں گے تو 800 گرام دے گا، 200 گرام ڈنڈی مار دیتا۔ کیوں ہے یہ؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ ترازو اس واسطے قائم ہوئی ہے کہ تم برابر دے دو حقدار کو اس کا حق۔ ڈنڈی مارنا گناہ، جو غذا آپ کو ڈنڈی مارنے سے بچے گی نا، یہ جنت میں نہیں لے جائے گی، جہنم میں لے جائے گی۔ من نبت بالحرام فالنار اولی بہ، جسم کا جو حصہ ڈیولپ ہوگا حرام غذاؤں سے، جہنم اس کی زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے ڈنڈی مارنے کا حکم نہیں ہے، حقدار کو حق دے دو، یہ ہے والمیزان۔ والارض وضعها للانام، اور زمین وضعها اوپر آیا نا، زمین کو اللہ نے رکھا ہے کس کے لیے؟ للانام، مخلوق کے لیے رکھا ہے۔ انام انسان کو بھی بولتے، بیل کو بھی بولتے، بھینس کو بھی بولتے، انام مانے مخلوق۔ جتنی مخلوق زمین پر ہے، زمین کس کے لیے ہے؟ مخلوق کے لیے ہے۔ اب آپ کہیں گے مخلوق کے لیے کیسا ہے؟ گیہوں تم کھاتے ہو، بھوسا بیل کھاتا ہے، تم انار کا گودا کھاتے ہو، چھلکا بکری کھا لیتی ہے، تو تمہارے ساتھ مخلوق کا بھی ہم نے انتظام کیا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ترتیب آتی ہے۔ والارض وضعها، اور زمین کو ہم نے رکھا ہے، للانام، مخلوق کے لیے رکھا ہے۔ کیا کیا ہے زمین سے نکلنے والا؟ فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں، فیہا زمین میں، فی کے بعد جو ہاں ہے یہ پروناؤن ہے، یہ ضمیر ہے، لوٹتی ہے زمین کی طرف، فیہا زمین کے اندر ہے، فاکہۃ میوہ، فواکہ اس کی جمع آتی ہے، جو کھانا کھانے کے بعد بطور مزے کے کھایا جاتا ہو، تفقہن، اس کو فواکہ کہتے ہیں۔ کھانا کھا چکے، ذرا منہ کا ذائقہ بدلنا ہے، تھوڑا میٹھا لاؤ، اب جو کھانا کھانے کے بعد کھا رہے ہیں یہ فواکہ کہلاتا ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ بہت سارے میوے ہیں، مثلاً والنخل، کھجور، نخل کے معنی کھجور کا درخت، اب درخت ہے تو پھل بھی آئے گا، اس کے بعد اس نخل کے ساتھ جو صفات ہیں اللہ کی، ذات الاکمام، اکمام کمن کی جمع ہے، کورنگ کیا ہوا ہے۔ کھجور کبھی کھایا آپ نے؟ کھجور کے اوپر جو غلاف ہے، میٹھے گوشت کی طرح جو حصہ ہوتا ہے، اس پر کیسا اللہ نے کورنگ کیا ہے، یہ اکمام ہے۔ انار کا بھی کھا رہے ہیں آپ، تہ بتہ جمع رکھا ہے، اس کے اوپر کورنگ کیا ہے۔ کیلا ہے، اس پر تہ بتہ جمع کے رکھا ہے، جو اوپر کورنگ ہے نا وہ اکمام میں آتی ہے۔ اکمام کمن کی جمع ہے، چاہے دھان ہو، چاہے گیہوں ہو، چاہے چنا ہو، جو بھی زمین سے نکلتا ہے اللہ نے اسے کیسا کورنگ کر کے رکھا ہے تمہارے لیے۔ تم کچھ کھاتے ہو، تمہاری بکری کچھ کھاتی ہے، تمہارا بیل کچھ کھاتا ہے، تمہاری بھینس کھاتی ہے، یہ ہے انعام، مخلوق کے واسطے رکھا اللہ نے۔ تو ذات الاکمام، کورنگ کیا ہوا، غلاف چڑھا ہوا، وہ غلاف نہ ہو، سیب دیکھ لو پتلا غلاف ہے، آلو دیکھ لو تھوڑا چھلکا ہے، اس کو نکال دو جلدی خراب ہو جاتا وہ، اللہ نے اس کو حفاظت سے رکھا، وہ ہے اکمام، کمن کی جمع ہے۔ والحب، اور دانہ، حب کے معنی دانے کے آتے ہیں، جیسے چنے کا دانہ ہو، گیہوں کا دانہ ہو، کاری مرچی ہو، جو بھی زمین سے نکلنے والے دانے ہیں ان کو حبن کہتے ہیں۔ اناج اردو میں بولتے ہیں، اناج، یہ حبن ہے۔ اور اللہ نے ایک جگہ کہا وہ حبم متراکبہ، تہ بتہ جمع دیا۔ کبھی گیہوں کی بالی دیکھا آپ نے؟ گیہوں کی بالی، جو کی بالی کبھی دیکھا؟ ایک گیہوں سے اللہ نے کتنے بالیاں بنائی؟ 1 سے 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ یہ تم کو دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اوپر سے کورنگ کیا ہوا۔ والحب،
اور دانا، ذل اسف بھوسے والا، ذو مانے والا اور اسف کے مانے بھوسا۔ گیہوں جب نکلتا ہے تو بھوسے کے اندر سے نکلتا ہے، اور بھوسا کتنا قیمتی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آیتیں حدیثیں بہت ہیں، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے اور آپ کے لیے ٹائم کم ہے، ہاں، ورنہ یہ قرآن نے اتنی مثالیں دی ہیں۔ حضرت یوسف نے خواب دیکھا، 7 سالہ قحط پڑنے والا ہے، کہا علاج کیا ہے؟ جو گیہوں کھانا ہے وہ بھوسے سے باہر نکالنا، اور جو نہیں کھانا ہے اسٹاک رکھنا ہے وہ بھوسے کے اندر رکھنا۔ 7 سال خراب نہیں ہوگا، یہ 7 سال خراب نہیں ہوگا۔ بھوسے سے نکال دیا تو گھر میں گھن لگ جاتے، سڑ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف نے یہ کہا تو بادشاہ نے کہا یہ تو آدمی جیل میں ہے اور اتنا عقل مند ہے، 7 سالہ قحط کا پلان بتاتا ہے، کھانا ہے تو گیہوں کو نکالنا باہر بھوسے سے، ورنہ بھوسے کے اندر رکھو خراب نہیں ہوگا، بلاؤ اس کو جیل میں سے۔ کہا میں نہیں آتا جیل میں سے باہر، پہلے میرا الزام دور کرو، الزام دور کرو، مجھے بری کرو تب میں باہر آؤں گا، میں باہر نہیں آ سکتا۔ عورتوں نے کہا اب تو ہر بات واضح ہو چکی ہے، الان حس حس الحق انا راودتہ عن نفسی۔ زلیخا نے کہا میں نے پھسلایا تھا، بے قصور ہے، چھوڑ دو اس کو۔ یہ ہے برات، تو وہاں کیا لفظ ہے؟ بھوسا، گیہوں کے اندر رہنا، گیہوں بھوسے کے اندر، باہر نکالے تو خراب ہو جائے گا۔ 7 سالہ قحط برداشت کیا ہے اس کورنگ نے، بھوسے کے کور نے، اتنا بڑا کام کیا بھوسے نے۔ تو اللہ کی کورنگ ایسی ہے، ایک ایک دانے میں آپ کو یاد آئے گا کہ اللہ ہے، تبھی تو اتنا بہترین کور کر کے بھیجا ہے۔ گیہوں ہو، آپ کا کوئی بھی سامان ان سب کو اللہ نے کورنگ کیا۔ والحب ذو العصف، اور دانا ہے بھوسے کے ساتھ ہے۔ والریحان، ریحان کے 2 معنی آتے ہیں، ایک ریحان کے معنی آتے ہیں خوشبو کے، خوشبودار۔ بعض چاول پکاؤ تو لوگ بیٹھ نہیں پاتے مسجد میں، ہاں، ہمارا گھر جب مسجد کے پاس تھا اور کبھی چاول گاؤں سے آ جاتا تھا، اس کو پکاتے تھے، اس میں گھی مسالہ کچھ بھی نہیں، خالی چاول پکاؤ تو پوری مسجد پریشان تھی، آج کیا کھانا بن رہا ہے؟ یہ چاول میں خوشبو آتی ہے، اتنی خوشبو چاول میں آتی ہے۔ یہ ہے ریحان، ریحان کے معنی خوشبو والا۔ زعفران کبھی دیکھو، زعفران کہاں سے نکلتا؟ مٹی سے نکلتا، زعفران میں خوشبو نکلتی ہے، ورس ہے، زعفران ہے، سب خوشبودار ہے۔ یہ ریحان کا ترجمہ ہے، اور اس کی تصدیق آئی ہے فروح وریحان وجنت نعیم، فروح وریحان وجنت نعیم۔ تو روح اور ریحان، روح جو غذا ہے روح کی، اور ریحان جو خوشبو ہے، اس کا ذکر جنت میں کیا۔ اور دوسرا ترجمہ کیا شارحین نے، ریحان کے معنی غذا، یعنی اللہ نے جو دانہ بنایا بھوسے والا، یہ بطور غذا کے بنایا ہے۔ ہم جتنا غذا آج تک کھائے ہیں سب مٹی۔ ایک بتا دو جو مٹی کے باہر کی ہو، ایک بتا دو۔ جب سے پیدا ہوا ہے آدم کی مٹی سے لے کے پیدائش ہوئی ہے آج تک جتنے لوگوں نے کھایا ہے سب مٹی کھایا، چاہے وہ سیب ہو، سنترا ہو، موسمی ہو، روٹی ہو، چاول، سب مٹی ہے۔ وہ کتنا قادر ہے جو مٹی کو غذا بنا رہا ہے، یہ ہے ریحان، غذا بناتا وہ۔ اتنا نعمتیں سنانے کے بعد اب وہ آیت آ رہی ہے جو بار بار آئے گی، 31 بار آئے گی۔ میں ہر بار ترجمہ نہیں کروں گا، ریپیٹ نہیں کروں گا، ایک بار اچھا سمجھ لو، کھول کے رکھ دیتا ہوں اس کو میں۔ اس میں جتنے الفاظ ہیں، نمبر 1 پہ فا ہے، فا کے معنی تو جو اردو میں تو بولتے ہیں آپ، یہ عربی میں فا آتا ہے، اس کو تعقیب کہتے ہیں۔ تو اتنی نعمتیں سننے کے بعد تو، اور فبی ای آلائی، بے بھی سبب کے معنی میں آتا ہے، اور ایون ایتن یہ کون سی کے معنی میں آتا ہے، اور آلائی یہ نعمتن کی جمع ہے، خلاف قیاس۔ نعمت کی جمع انعام آنا چاہیے، یہاں اللہ نے آلاؤن کہا ہے، نعمت کی جمع ہے آلاؤن۔ اور رب بھی تو آپ جانتے ہیں، رب کو بولتے ہیں جو عدم سے وجود بخشے، پال کے بڑا کمر۔ اور کما میں جو تسنیہ ہے، کم جمع ہے، کا واحد ہے، کما تسنیہ ہے، یہ دونوں کون مراد ہیں؟ جنات اور انسان۔ تو ربکما تمہارے رب، یعنی جنات کے رب اور انسان کے رب۔ اور تکذبان تم دونوں جھٹلاتے ہو، یہ مضارع ہے، تسنیہ کا صیغہ ہے۔ تو
تم دونوں جھٹلاتے ہو اپنے رب کی، تم دونوں کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو کذبان فعل مضارع ہے، اس میں مضارع کا ترجمہ حال بھی مستقبل بھی دونوں آتا۔ اپنے رب کی تم دونوں کون کون سی نعمتیں جھٹلاتے ہو اور جھٹلاؤ گے، اور کب تک جھٹلاؤ گے، کب تسلیم کرو گے؟ یہ ریپیٹ ہوگا، ہر نعمت کا ذکر آنے کے بعد ایک بار ریپیٹ ہوگا، یہ بھی ایک نعمت ہے، بتاؤ جھٹلاؤ گے؟ یہ بھی ایک نعمت ہے، جھٹلاؤ گے؟ کب تک جھٹلاؤ گے، کتنا جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ نے 31 بار اس جملے کو ریپیٹ کیا ہے، جیسے کوئی اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹے تم اتنے چھوٹے تھے، تم کو میں نے ایسی محنت سے پالا ہے، ایسا کھلایا ہے، ایسا تیار کیا ہے، تم کب تک جھٹلاتے رہو گے؟ احسانات کا انبار لگا دیا، اور یہ تو چنندہ منتخبہ سلیکٹڈ نعمتیں ہیں، ورنہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہمارے اوپر ہیں کہ ہم گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے۔ یہ تو سلیکٹڈ نعمتیں ہیں، گن نہیں سکتے آپ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم نہیں گن سکتے۔ تو کیا یہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بس کون کون سی نعمتیں، پھر کیا کیا ہیں وہ نعمتیں تم دونوں اپنے رب کی جھٹلاتے ہو، کب تک جھٹلاؤ گے؟ اس کو سن کر جنات نے کیا کہا؟ لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد، کوئی شے نہیں ہے ہمارے پروردگار آپ کی نعمتوں میں سے جس کو ہم جھٹلاتے ہیں، آپ کے لیے حمد ہے، آپ کے لیے خوبی ہے۔ یہ جنات کا ری ایکشن تھا، اور آج حکم اسی واسطے ہے جب بھی تم قرآن کی آیت سنو تو تم کو جواب دینا پڑے گا۔ عربی میں نہیں آتا ہے تو اردو میں کہو ہم کوئی نعمت نہیں جھٹلاتے، آپ کے لیے حمد کو تسلیم کرتے ہیں، فلک الحمد، آپ کے لیے حمد کو ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ کی کوئی نعمت کو ہم جھٹلاتے نہیں ہیں۔ آپ یہ اردو میں بول سکتے، اللہ کے پاس ہر زبان آتی ہے، ہر زبان کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارا رنگ، تمہاری زبان کا اختلاف اسی کی قدرت کا اظہار ہے۔ آگے فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، اوپر کیا تھا؟ وہاں بھی خلق الانسان تھا نا، پھر یہاں خلق الانسان دوبارہ کیوں آیا ہے؟ اب بتانے کے لیے، پہلے کیا تھا؟ صرف پیدا کیا، اب بتانا ہے کس چیز سے پیدا کیا، تفصیل آئی ہے۔ یہ وہاں اجمال تھا، انسان کو پیدا کیا، سونے سے بنایا، چاندی سے بنایا؟ اللہ نے کہا اتنی خراب چیز ہے کہ اس کو تم ناپاک کہتے ہو۔ ہاں، ماء مہین، بے قدر پانی ہے، اگر لگ جائے تو تم کو نہانا پڑتا، کپڑے کو دھونا پڑتا، وہ پانی کتنا بے قدر ہے، مگر تم کو میں نے اس پانی سے ایسا بنایا کہ تم قدر والے ہو، مقتدر ہو، پیشوا ہو۔ تو بے قدر پانی سے اللہ نے قدر والا بنا دیا، یہاں اشارہ اس کی طرف ہے۔ خلق الانسان، انسان کو اللہ نے پیدا کیا، من سلسال کالفخار، سلسال سلسلہ، جب مٹی اور ریتی اور پانی کو ملاتے ہیں نا تو اس کو سلسلہ کہتے ہیں، سلسلہ۔ اگر آپ کا سالن خشک ہو جائے تو کہتے ذرا پانی ڈال دو، سلسلہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، روٹی سے چاول اور یہ سالن کھانا ہے تو تھوڑا سا سلسلہ کرو اس کو۔ تو سلسال کے معنی وہ مٹی جس میں ریتی پانی ملا کے گارا بنایا اللہ نے، وہ سلسال ہے۔ اس کے 8 درجے ہیں، ہاں جی، 1 2 نہیں ہے۔ پہلے مٹی اور پانی ملائے، اس کو گارا بنائے، اس کو مسے، جیسے روٹی کے لیے آپ آٹا گوندتے ہیں نا، اس کو بھی گوندھا جاتا ہے تو یہ سلسال بنتی ہے۔ اور اس کو اگر سکھا دیا جائے تو وہ پک جاتی ہے، سوکھ کے پک جاتی ہے۔ یہ ہے فخار، فخر کرتی ہے دوسروں پر، جو کچے ہیں ان پر یہ پکی فخر کرتی ہے۔ آپ مٹکا اٹھاؤ مٹی کا ہاتھ میں اور مارو، ٹھوکو اس کو تو کہے گا ٹن ٹن کی آواز۔ یہ ہے فخار، فخر کرنا، یعنی دوسروں پر اپنے کو بڑا سمجھنا۔ یہ انسان مٹی کا تھا، اللہ نے گارا بنایا، اس گارے میں بدبو آئی، سمعین ہمائم مسنون کہا، بدبودار آٹا یعنی مٹی کا کیچڑ۔ اس کے بعد اس سے انسان کا پتلا بنایا، اس کو سکھایا، اس کے درجے کو بنایا، اور اب وہ کھنا کھن بولتا ہے۔ یہ بیان بھی اسی کا کھنا کھن ہے، اور کیا ہے؟ جسم پورا مٹی ہے اور بیان ہو رہا ہے، یہ مٹی کا کھنا کھن چل رہا ہے۔ تو اللہ نے آدم کو بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، باقی ان کی نسل کو اسی پانی سے۔ خلق الانسان من سلسال، سلسلہ گارا،
کل فخار، اور وہ گارا ہے فخار کی طرح. فخار کے معنی وہ فخر کرتا ہے دوسرے مٹی کے حصے پر، جس سے کچھ بھی نہیں بنا ہے وہ کچھ بھی بنا نہیں سکا. جیسے ہمارے پاس لوگ فخر کرتے ہیں میرے 9 بیٹے ہیں، کیوں؟ اس سے 9 بیٹے بنے ہیں. دوسرا جس کا شادی نہیں ہوئی تو اس پر فخر کرتا نہیں کرتا. یہ تو یہ مٹی ہے جس سے انسان بنا ہے، اور وہ مٹی ہے جو پاؤں تلے پڑی ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہے، تو فخر ہوا نہیں ہوا اس کے اوپر. یہ ہے کل فخار. اللہ تعالیٰ نے مٹی کو 8 درجے میں رکھا ہے. 8 درجے میں پورا ہے، مگر سنانے کا وقت نہیں ہے. سورہ صافات میں کیا کہا؟ من طین لازب. ایسی مٹی ہے جو چپکدار، چپکتی ہے ہاتھوں میں، وہ لازب ہے. کبھی گاؤں میں گھر بنایا ہو کچے اینٹ سے، پکے اینٹ کو گارا سے بنایا ہو، وہ گارا جو چپکتا ہے، اینٹوں کو پکڑ لیتا ہے، وہ ہے من طین لازب کہتے ہیں. لازب، چپک جانے والا گارا. تو اللہ نے مٹی کے درجے کو بیان کیا، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی سفید. یہ الگ الگ کیوں ہوئے؟ زمین ہر قسم کی ہے، کہیں کالی مٹی ہے، کہیں لال مٹی ہے. تو اللہ نے زمین کے سارے حصے سے گوندھ کے آدم کو بنایا ہے، تو ان کی اولاد بھی کبھی کالی کبھی گوری پیدا ہو رہی ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے. اللہ نے آدم کو کس سے بنایا؟ مٹی سے. وہ مٹی کی ساری قسمیں ہیں، اس لیے ان کے بچوں میں اتنی قسمیں پیدا ہو رہی ہیں. سلسال کالفخار، سلسال من حمأ مسنون. کہیں فرمایا خلاصۃ من طین، پانی کا خلاصہ ہے، مٹی کا خلاصہ ہے. تو یہ قرآن میں مختلف آیتوں میں آیا ہے. اس کے بعد فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور اللہ نے پیدا کیا جان. جان کے معنی جنات. اس کو جان کیوں کہا، جنات کیوں کہا؟ کیونکہ اس کو پیدا کیا ہے مارج سے. مارج کس کے؟ من نار، آگ کے شعلے سے. نار کے معنی آگ، اور مارجن کے معنی بغیر دھوئیں کا شعلہ. اس شعلے سے بنایا ہے. اس لیے اس میں بہت گھمنڈ ہے. جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ نے، تو اسی کو اس نے پیش کیا تھا. آدم کو مٹی سے بنایا، مجھ کو آگ سے. آگ میں بلندی ہے، مٹی میں پستی ہے. آگ کو گڑھے میں جلاؤ تب بھی اوپر جاتی ہے، اور مٹی کو اوپر پھینکو تب پھر نیچے آتی ہے. تو آدم مجھے سجدہ کرے، میں کیوں سجدہ کروں آدم کو؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، وہ مجھ سے کمتر ہے. یہ دلیل پیش کیا اس نے. عقلاً اس کی بات صحیح تھی، لیکن خدا کے حکم کے سامنے گستاخی تھی، اس لیے مردود ہو گیا. آپ بھی خدا کے حکم کے سامنے اپنی عقل استعمال نہیں کرنا. عقل وہاں کرنا جہاں حکم نہ ہو. اگر خدا کے حکم اور نبی کے حکم کے سامنے آپ عقل استعمال کریں گے تو ایسا ہی مردود ہونا پڑے گا. اس لیے جہاں خدا کا حکم آئے سرنڈر ہو جانا. تو 2 باتیں ہو گئی. انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی بھی کیسی ہے؟ ٹھیکرا کی طرح کھنکھناتی ہے. اور جنات کو پیدا کیا ہے آگ کے شعلوں سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی تم دونوں کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آگ سے بنا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے. رب المشرقین و رب المغربین. مشرقین اور مغربین. رب تو عدم سے وجود میں لانے والا، پال کر کمال تک پہنچانے والا. اور مشرقین دو مشرق، سورج کے نکلنے کی جگہ کو مشرق کہتے ہیں، اور غروب کی جگہ کو مغرب کہتے ہیں. یہ مغربین مشرقین کہا ہے. ایک جگہ رب المشارق والمغارب بھی آیا ہے سورہ صافات میں. تو مشارق بھی مغارب بھی، یعنی سورج کی جگہ روز بدلتی ہے، نکلنے کی جگہ روز بدلتی ہے، اور ڈوبنے کی جگہ بھی روز بدلتی ہے. اور کبھی آپ دیکھتے ہوں گے گرمی میں کیسا اوپر سے آتا ہے تیز مارتے ہوئے، اور سردی میں کترا کے بازو سے نکل جاتا ہے. دکھائی دیتا آپ کو؟ اگر نہیں دیکھتا ہے تو آپ کو سورہ کہف پڑھ لینا چاہیے. سورہ کہف غار میں ہیں، اصحاب کہف غار میں ہیں، اور سورج کترا کے بازو سے چلا جا رہا ہے، اندر دھوپ نہیں جا رہی اس کی. تو یہ سورج اور چاند اور یہ ان کا نکلنا اور ڈوبنا یہ اللہ کی قدرت میں سے ہے. یہاں 2 جگہ بتایا، ایک کونا اور ایک ادھر کا کونا، مشرقین اور مغربین. لیکن روزانہ ان کی جگہیں بدلتی رہتی ہیں، اس واسطے اس کو رب المشارق اور رب المغارب بھی کہا ہے اللہ نے. تو دونوں کا رب ایک ہی ہے. اب کہا کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے اپنے رب کی؟
مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ بہت لمبی بحث ہے، 10 بج چکے ہیں۔ میرا وصول ہے آپ کا ٹائم میں زیادہ نہیں لے سکتا کیونکہ بہت سی عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ میں یہاں مرجع سے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کو پورا کروں گا، اور اگلا رکوع تھوڑا سا اس سے مختصر بھی ہے، اور درمیان میں پوری بیان نہیں ہوتے کیونکہ شروع میں بحث آ جاتی ہے، اس لیے اگلا رکوع انشاءاللہ یہ اس کو شامل کر کے ہم پورا کریں گے۔ کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ کچھ سوال خواتین کی طرف سے آئے ہیں، بڑے لمبے لمبے سوالات ہیں۔ سبق سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ تھوڑا قریب آئیے، آواز نہیں آ رہی مجھے۔ ہاں اب بولیے۔ ایک صحابی جو آیتیں لکھتے تھے اللہ کے نبی، ایک آیت ایسی تھی جس میں وہ بولے کہ میرے ذہن میں یہی آئی تھی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، سوال سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کا سوال۔ ایک آیت جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، ہاں تو اللہ کے نبی کے ساتھ جو آیتیں لکھتے تھے قرآن جو مطلب، تو ایک جو صحابی تھے ان کے ذہن میں آیا کہ یہ آیت میرے ذہن میں بھی ایسا کچھ آیا تھا ان کو، نہیں بعد میں اس کو صحابی کو ختم کرنے کے لیے ہاں نہیں، اذان الگ ہے، آیتیں بتا رہے ہو تو اذان آیتیں تھوڑی ہے، آیتوں والا مسئلہ نہیں ہے، اذان والا مسئلہ ہے جو آپ جو بول رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب ہیں اور حضرت زید ہیں، مگر وہ اذان سے متعلق ہے، آیتوں سے متعلق نہیں۔ اور کوئی سوال کرنا ہے کسی کو؟ ذرا جگاؤ مولوی صاحب کو، ان کے پاس سوال ہے۔ رحمت برس رہی ہے، آ جاؤ، سوال کا کاغذ دو۔ سہنما حال میں نیند نہیں آتی کیونکہ وہاں رحمت نہیں برستی، کوئی نہیں سوتا وہاں۔ ہاں دیکھو سوالات عورتوں کے بھی ماشاءاللہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سوال کیسے ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتا۔ 2 سوال ہیں اس میں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میری والدہ کا انتقال نیند میں ہوا تھا، نیند میں انتقال ہونا کیسا ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اس کو کیسی موت دے۔ 9 سال سے یہ سوال تلاش کر رہی ہوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ نیند میں انتقال نہیں ہوتا۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کیسا کیسا بھٹکاتے ہیں۔ ہاں نیند میں بھی موت آتی ہے، کھیلتے کھیلتے موت آتی ہے، سوتے سوتے موت آتی ہے، اور بس میں سوتے سوتے پوری بس کی موت آ جاتی ہے۔ سونامی ابھی آیا تھا نا حال میں، اور سورہ اعراف 8واں پارہ کا پہلا صفحہ ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ وہم یلعبون، کھیلتے کھیلتے موت آ جاتی ہے، کھیلتے کھیلتے موت آ جاتی ہے، یہ اللہ نے خود کہا ہے وہم یلعبون۔ اس لیے یہ سوال نہیں کرنا کہ موت نیند میں نہیں آتی یا کھیلتے کھیلتے نہیں آتی۔ موت کے لیے کوئی وقت اور کیفیت مقرر نہیں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اس لیے یہ سوال نہیں کرنا۔ دیکھیے 8واں پارہ ہے، یہ میں آپ کو آیت دے دوں۔ ہاں دیکھیے آیت ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ یہ 9واں پارہ سورہ اعراف کا دوسرا رکوع ہے، دیکھیے آپ۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ کیا اہل قریہ مامون ہیں کہ آئے ان کے اوپر ہمارا عذاب راتوں رات جبکہ وہ سو رہے ہوں؟ سوتے سوتے موت آ سکتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ اعراف کی 97 نمبر کی آیت ہے، اور یہاں نائمون کے ساتھ یلعبون بھی ہے، سوتے سوتے کھیلتے کھیلتے چاش کے موقع پر رات میں دن میں کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ تو یہ رکوع آپ دیکھ لینا، سورہ اعراف 97۔ دوسرا پرچہ ہے، اس میں سوال یہ ہے، اجتماع میں ہم لوگ سلام کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر اٹھ کر سلام کرتے، تو کچھ لوگ سلام
نہیں کرنا بول رہے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھو اجتماع میں ہم آئے سلام کیے یہ ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے جب سلام کر چکے ہیں تو جدا تو نہیں ہوئے نا؟ جب جدا نہیں ہوئے ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں تو پھر سلام کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ سلام کب بنا ہے؟ جب آپ جدا ہوں پھر ملیں، عند الملاقات سلام کرنا ہے۔ جب آپ آئے سلام کر لیے، ملاقات ہو گئی، نماز پڑھ کے بیٹھ گئے تو جدا نہیں ہوئے نا؟ تو جب تک جدا نہیں ہوں گے پھر سے سلام نہیں کرنا ہے۔ اور اگر دوبارہ جانا ہے تو مصافحہ نہیں کرنا ہے۔ لوگ ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں، وہ صحیح ہے، جاتے وقت پھر مصافحہ کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ دوسرا سوال ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی نماز پڑھو، تو کیا ہم نیت کر کے پھر کیا کر کے بتائیے؟ نہیں، نماز بدنی عبادت ہے، بدنی عبادت کسی کی طرف سے کوئی نہیں کر سکتا، صرف مالی عبادت کر سکتے ہیں۔ ان کی طرف سے آپ حج کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، مالی عبادت کسی کی طرف سے کر سکتے ہیں، بدنی عبادت نماز ہو یا روزہ آپ نہیں رہ سکتے۔ ہاں ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں مغفرت کی۔ تیسرا سوال ہے، اگر عورت فیملی پلاننگ کرائے تو جنت میں نہیں جائے گی، مگر اکثر سرجری ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے لیے آگے خطرہ ہے تو آپریشن کرنا چاہیے۔ مجبوری میں جو کراتے ہیں یہ معاف ہے، بلا مجبوری کے کرائیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے، وہ صحیح ہے۔ چوتھا سوال ہے، بیت الخلاء میں جا کے دعا روزے پر لکھ کر لگا سکتے ہیں؟ دروازے پہ لکھ کر لگا سکتے ہیں، دروازے کے باہر لگا سکتے ہیں، اندر نہیں لگا سکتے ہیں۔ نمبر 5، اکثر عورتیں آ کر کرسی پڑھ لیے تو سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا چاہتی ہیں۔ آیت الکرسی ہے، آ کر کرسی سمجھا میں، ماشاءاللہ، عیسیٰ لکھے موسیٰ پڑھے والی رائٹنگ ہے، یہ اندازے سے پڑھنا آ رہا ہے۔ ہاں آیت الکرسی آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، شیطان آپ سے بھاگ جائے گا۔ اور بھی اگر سر پہ رکھ کے ہاتھ دعا پڑھنا ہے تو یا قویجو پڑھ سکتے ہیں، یا قویجو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہت سی دعائیں ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ کو چاہیے تو اعمال قرآنی حضرت تھانوی کی پڑھیے، اس میں آپ کو ہر آیت کے ساتھ کون سا عمل ہے بتا دیا گیا ہے۔ اعمال قرآنی حضرت تھانوی کی ہے، جس عورت کو چاہیے ہمارے مؤذن صاحب کو خبر کریں، انشاءاللہ مل جاتی، دعا کر لیجیے۔ جی ہاں تو نہیں کرنا نا، پہنچاتے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے مجبور ہیں، عام طور سے وہ منع ہے، پیسہ دے کر پڑھوانا بھجوانا یہ منع ہے، جمہور منع کرتے ہیں اس کو۔ آپ پڑھیں، آپ کو ان سے تعلق ہے، آپ بھیج سکتے ہیں، دوسرا نہیں بھیج سکتا۔ آپ نماز میں جنازے کی دعا پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ آپ مومن ہیں، وہ بھی مومن ہے، ایک تعلق ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، آپ کی دعا لگتی ہے ان کے لیے۔ تو یہاں بھی اگر آپ ان سے متعلق ہیں تو آپ قرآن پڑھ کے ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، کرائے پر لے کر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہاں اخلاص نہیں ہے، پیسہ ہے، اس لیے منع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔